کہ مفتی صاحب کی تاریخی جہالت، تاریخ کے معاملے میں ان کی جو ہے وہ علمی بے بسی کا عالم آپ دیکھ لیں۔ نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ محمد قاسم آیا کدھر سے، نہ یہ پتا کس سن میں آیا، نہ یہ پتا وہ فقہ کون سی لے کر کے آیا، اور آپ بیٹھے ہیں اپنا جو ہے وہ فرقے کا جو ہے وہ جھنڈا اونچا کرنے کے، ہمارے فرقے کا جھنڈا جو ہے وہ اونچا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص اور امت مسلمہ بالعموم اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ ان کو فرقہ وارانہ اختلافات کے اندر الجھایا جائے، لیکن افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بعض ناعاقبت اندیش لوگ اپنی عصبیت کے ہاتھوں مجبور حقائق اور امت کے کربناک حالات سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ اپنی فرقہ واریت کے ہاتھوں اس حد تک مجبور ہیں کہ وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے ممدوح موصوف مفتی طارق مسعود صاحب ہیں۔ اپنے امریکہ کے دورے سے واپسی کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کی وہی عصبیت والی رگ دوبارہ پھڑکی، اور آتے ہی وہی فرقہ وارانہ ماحول، وہی فرقہ وارانہ باتیں انہوں نے آ کر کے دوبارہ میڈیا پہ شروع کر دی۔ اس بیچارے کو اپنے جو ہے مسلک کے اندر جو نزاع ہو کے اپنی جو جماعت فرقہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، وہ بیچارہ اس کی تاریخ سے بھی جاہل ہے۔ اب ہم ترتیب سے مفتی طارق مسعود صاحب کی جو ملفوظات ہیں، جو کلپ کے اندر انہوں نے ارشاد فرمائے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ مفتی کے لقب سے ملقب طارق مسعود صاحب جامعۃ الرشید کے نامور فاضل جو ہیں، ان کی علمی یتیمی جو ہے اس کا حال کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ دیکھیے جو ہے بر صغیر میں اسلام جو ہے نا وہ کوفے سے آیا ہے۔ کہتے جی کوفے سے، کہنے لگے کہ کوفہ جو ہے اسلام کا مرکز تھا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ کہتے وہاں سے جو ہے خواجہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اسلام لے کر کے بر صغیر میں آئے۔ اچھا جی، بر صغیر میں اسلام آ گیا۔ کہنے لگے کوفے سے بر صغیر میں اسلام ہے، جہاں نماز روزہ حج آیا وہاں پر جہاد آیا، وہاں پر کوفے سے فقہ بھی آئی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ جو اسلام بر صغیر میں آیا تھا نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ پورے خطے میں محمد بن قاسم کے ذریعے اور مجاہدین کے ذریعے کوفہ چونکہ خلافت کا مرکز تھا، تو کوفہ والا فقہ آیا ان تمام ایریاز میں۔ اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ کوفہ کا فقہ کون سا تھا؟ یہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں مکہ والے فقہ کو مانتے ہیں، کوفہ کے فقہ کو نہیں۔ دیکھو کوفہ اسلام کا مرکز تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے ہیں تو اسلام کا مرکز کیا بن گیا تھا؟ کوفہ۔ عبداللہ بن مسعود بھی تھے، وہ بھی علمی لحاظ سے بہت بڑا مقام تھا۔ تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کوفہ میں آباد ہوئے ہیں، لہذا کوفہ میں حدیث بھی بہت پھیلی ہے، قرآن بھی بہت پھیلا ہے، اور قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا حلال و حرام کے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ وہ فقہ بھی کوفہ میں بہت پھیلا ہے۔ تبھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں جو جس طرح سے مفتی اور افتاء فتویٰ مشہور ہوا ہے نا، یہ سعادت کسی اور کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو اب کوفہ اسلام کا مرکز۔ مفتی طارق مسعود صاحب، خدا را اللہ کے لیے امت کے حال پہ رحم کیجئے، خدا را اپنی گمراہیاں اپنے پاس سنبھال کے رکھیے، اپنے اساتذہ سے بیٹھ کے دوبارہ جو ہے اپنا علم تازہ کر لیجئے۔ ایسی حماقتیں، جہالتیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتی، یا آپ پھر اس قدر جو اس معاملے میں نابلد ہیں کہ آپ کو اتنا نہیں شعور محمد بن قاسم کب آیا اور کہاں سے آیا اور کیا لے کے آیا۔ کس آپ کی جہالت کا رونا روئیں ہم آپ کے سامنے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جائیے تاریخ پڑھیے۔ محمد بن قاسم جو تھا وہ کوفے سے بر صغیر نہیں آیا تھا۔ محمد بن قاسم 27 سال کی عمر میں فارس کی مہم سے فارغ ہو کر کے وہ بر صغیر کے اندر آیا تھا۔ آپ ان کو کوفے سے لا رہے ہیں، وہ کوفے سے نہیں آیا۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کر دوں، ظلم کی انتہا ہے، آپ کی حماقتیں، جہالتیں اس قدر عروج پہ ہیں۔ کہنے لگے کہ جناب وہ کوفی فقہ لے کر کے آئے۔ وہ جب مجاہدین دنیا میں پھیلے ہیں تو وہ ہندوستان بھی آئے ہیں، جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت زیادہ آبادی تھی، تو آپ کا کیا خیال ہے صرف تلواریں لے کر آئے ہیں؟ نماز روزے بھی لے کر آئے ہیں؟ وہ بولو نا، نماز روزے بھی لائے، فقہ بھی لے کر آئے نا، جو اسلامک لا ہے۔ تو جو فقہ مجاہدین لائے تھے اس وقت، وہی ہندوستان میں ہمیشہ رائج رہا ہے، اور علماء دیوبند اسی پہ کیا ہیں؟ اسی کے پابند ہیں۔ مفتی صاحب جس فقہ کے آپ علم بردار ہیں نا، وہ فقہ حنفی ہے۔
اور فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب فقہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فقہ جو ہے جو ہے محمد بن قاسم کی آمد بر صغیر کے اندر یہ سن 93 ہجری کی ہے، اور سن 93 ہجری جو تھا یہ امام ابو حنیفہ کی عمر کا زیادہ سے زیادہ 13واں سال ہے۔ یعنی یوں کہہ لو کہ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابھی ایام طفولیت میں تھے، ابھی تک کسی مدرسے کو جو ہے وہ اختیار نہیں کیا، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیے، ابھی تو کسی مدرسے کے طالب علم نہیں بنے تھے جب محمد بن قاسم بر صغیر کے اندر آ گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے 20 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا ہے، جا کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لاتے زندگی پڑھ لیجئے، نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ محمد بن قاسم آیا کدھر سے، نہ یہ پتا کس سن میں آیا، نہ یہ پتا وہ فقہ کون سی لے کر کے آیا، اور آپ بیٹھے ہیں اپنا جو ہے وہ فرقے کا جو ہے وہ جھنڈا اونچا کرنے کے، ہمارے فرقے کا جھنڈا جو ہے وہ اونچا ہے۔ خدارا ایسی جہالتیں ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے ظلم ایک اور آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اتنا نہیں کہنے لگے کہ جناب اس وقت دارالخلافہ کوفہ تھا، محمد بن قاسم کوفے سے آیا، کوفی فقہ لے کر کے دارالخلافہ کوفہ تھا۔ اسلام بر صغیر میں آیا تھا نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ پورے خطے میں محمد بن قاسم کے ذریعے اور مجاہدین کے ذریعے کوفہ چونکہ خلافت کا مرکز تھا، تو کوفہ والا فقہ آیا ان تمام ایریاز میں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اپنے اساتذہ سے رابطہ تو کیجئے، ذرا پوچھئے ذرا کہ 93 ہجری ولید بن عبد الملک کا دور ہے، اور یہ دور 93 ہجری بنو امیہ کا دور ہے، اور بنو امیہ کا دارالخلافہ جو تھا وہ کوفہ تھا کہ دمشق تھا؟ انا للہ و انا الیہ۔ مفتی صاحب کے ہم نوا جو ہیں یا مفتی صاحب کے عقیدت مندوں سے عرض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی تاریخی جہالت، تاریخ کے معاملے میں ان کی جو ہے وہ علمی بے بسی کا عالم آپ دیکھ لیں کہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ 93 ہجری بنو امیہ کا دور، یہ دور اس میں دارالخلافہ کوفہ تھا یا اس میں دارالخلافہ جو تھا وہ دمشق تھا۔ مفتی صاحب کوفے کو دارالخلافہ قرار دینے پر تلے ادھار کھائے بیٹھے ہوئے، پھر جو فقہ لے کر کے آئے، اب مفتی صاحب نے یہاں کوفے کی تعریفیں شروع کر دی، کوفہ مرکز علم تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری جو ہیں کہنے لگے، امام بخاری کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ علم کوفے کے اساتذہ سے سیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا، مصر اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا، مکہ اتنی دفعہ گیا۔ جب کوفہ کا نام آتا ہے کہتے ہیں لا احصی، کوفہ کتنی دفعہ گیا میں یہ شمار نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے بھی حدیث کا علم کہاں سے زیادہ لیا ہے؟ بولو، کوفہ سے۔ بھئی دیکھیے ہمیں کوفہ سے اختلاف نہیں ہے، کوفہ مسلمانوں کا ایک شہر ہے، وہاں پر اہل علم موجود تھے، لیکن اس میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، سکہ محدثین بھی تھے اور وہاں پر گمراہ ضالی بدعتی لوگ بھی موجود تھے۔ ہم جتنے بھی سکہ محدثین ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو بدعتی گمراہ فتنے باز ہیں ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کوفہ فتنے کی سرزمینوں میں ایک فتنے کی سرزمین بھی ہے۔ تو جہاں تک معاملہ ہے کوفے کا، تو مفتی صاحب ذرا اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوفی فقہ کہاں سے آئی، کوفی فقہ کا منبع کیا ہے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ یہاں سے کوفی فقہ آئی، اور آپ کہنے لگے کہ وہاں سے امام ابو حنیفہ اور آگے عبداللہ ابن مسعود ایک واسطے سے۔ مفتی صاحب آپ کے پاس تو بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے، اور نہ جانے آپ کیسے منصب افتاء براجمان ہوئے بیٹھے ہوئے۔ مفتی صاحب آپ امام سے ایک بات تو بتلائیے، آپ کو پتا ہے کہ کوفہ امام ابو حنیفہ تو صحابی بھی تابعی بھی نہیں ہے، تو عبداللہ ابن مسعود کی فقہ امام صاحب کے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ بھی آپ کا ایک بدترین ظلم ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی علل ترمذی اٹھائیے، اور امام وقی رحمہ اللہ کا یہ فرمان تو پڑھ کے دیکھیے کہ امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ کوفے کی فقہ جو ہے لوگوں کے ہاں حنفی فقہ کے نام پہ رائج ہیں، فرماتے ہیں لولا جو ہے جابر الجوفی لکان اہل الکوفۃ بغیر حدیث ولولا حماد لکان اہل الکوفۃ بغیر فقہ۔ یہ علل ترمذی صغیر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نے یہ امام وقی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اگر جو ہے جابر جوفی نہ ہوتے، پتہ کون ہے جابر جوفی؟ اسی علل ترمذی میں اگلی ہی جو ہے قول میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام ترمذی وہ قول لے کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں لولا
जाबिर जुफ़ी फरमाते हैं मा रअयतु अहदन अक़ज़ब मिन जाबिर जुफ़ी, ये कि मैंने जाबिर जुफ़ी से बड़ा कज़्ज़ाब झूठा बंदा को नहीं देखा। फरमाते हैं इमाम वकी ये जाबिर जुफ़ी हैं, अगर ये जाबिर जुफ़ी ना होते तो अहले कूफा के पास हदीस भी ना होती। वलौला हम्माद, और अगर इमाम हम्माद बिन अबी सुलेमान ना होते तो अहले कूफा के पास जो है वो फ़िकाहत भी ना होती, फ़िका भी ना होती। कूफे के अंदर जो फ़िका राइज है वो फ़िका इब्न मसूद नहीं है, कूफियों के पास जो फ़िका है जिससे फितना है उम्मत के अंदर, ये जो है जिस फ़िका के साथ आप जुड़े हुए हैं, ये फ़िका हम्माद बिन अबी सुलेमान की तरफ मंसूब है और उससे जो है ये आपका इंतिसाब है। ज़रा ये भी अपनी इस्लाह कर लीजिए। तो मादरत के साथ ये बातें आपने छेड़ी हैं मजबूरन, मुझे थोड़ी सी इस बात के ऊपर आपकी जो है वो इज़्ज़त अफजाई करने का मौका मिला कि मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर सकूं, कि आपका ये जो खुमार है आपके हक़ानियत का, ज़रा उसको थोड़ा सा ज़रा टच दे दूं ताकि आपको ज़रा इदराक हो जाए। बाकी अगर आपको कभी शौक़ हो तो मुफ्ती तारा मसूद साहब बंदा नचीज़ हाज़िर है, आपको ये भी इंशाअल्लाह रोशनी करवा दूंगा कि आप जो है किस कदर बदतरीन फ़िरकावरियत का शिकार हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में दीन समझने की अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन।